جو قصاص کا معاملہ ہے یہ کئی آیتوں میں آیا ہے. اس آیت میں قصاص اور معافی دونوں مسئلے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا بیان ہے کہ اس نے بندوں کو قصاص اور معافی کا اختیار دے دیا ہے. اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے اسلام کی نظر میں خون انسان کی حرمت اہمیت کا علم ہوتا ہے. نیز اس میں 3 باتیں فرمائی گئی ہیں. اب ذرا اس کو ڈیٹیل سے سمجھتے ہیں. نمبر 1، قتل عمد، یہ کہتے ہیں ڈیلیبریٹلی، جانتے بوجھتے ارادتاً اگر کوئی قتل کرے اس کی صورت میں قاتل پر قصاص واجب ہے، خواہ اس نے آزاد کو قتل کیا ہو یا غلام کو، مرد کو قتل کیا ہو یا عورت کو، کیونکہ آیت میں قتلہ کا لفظ ہے جو قتیل کی جمع ہے، وہ سب کو شامل ہے. کسی کو بھی کوئی قتل کرے اور جانتے بوجھتے کرے تو اب قتل کے بدلے اسے مارا جائے گا. البتہ کچھ افراد اس حکم سے مستثنیٰ ہیں جن کی تفصیل فقہی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے. نیز اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو قتل کرے گا وہی قتل کیا جائے گا، خواہ آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت. زمانہ جاہلیت کی طرح نہیں کیا جائے گا کہ ان میں کیا رائج تھا کہ 2 آزاد میں لڑائی ہوتی، ایک کے بدلے 2 کو قتل کرتے، غلام کے بجائے جو ہے وہ آزاد کو مار دیتے، عورت قتل ہوتی تو مرد کو قتل کرتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیتے. یہ سب منع ہو گیا. اب قصاص کی اہمیت کیا ہے؟ انفارچونیٹلی آج کے دور میں جو لوگ اسلام سے دور ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہیں، یا معاذ اللہ اسلام دشمن ہے، جن کو اسلام کے قانون ہی اچھے نہیں لگتے، وہ اس پر بہت بات کرتے ہیں کہ یار یہ کیا بندے کو مار دیتے ہیں تو سزائے موت نہیں ہونی چاہیے. کئی ملکوں میں سزائے موت پر پابندی ہے، حالانکہ قرآن کا حکم یہ ہے. اور اس کی اب میں آپ کو وجہ بتاؤں گا کہ یہ کس قدر کام کا حکم ہے. دیکھیں ہماری شریعت یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو قتل کیا جائے، ہماری شریعت یہ چاہتی ہے کہ قتل ہونا بند ہو جائیں. آپ دنیا کا سروے کر لیں، جو ٹریول کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جس ملک میں سزا اور جزا کا معاملہ ہے، جس ملک میں قانون سخت ہے وہاں جرم نہ ہونے کے برابر ہے. ہم اپنے وطن میں دیکھ لیں کتنے لوگ قتل ہو رہے ہوتے ہیں، اور جن ملکوں میں پھانسی پہ سر عام چڑھایا جاتا ہے، سر قلم کیے جاتے ہیں، آپ دیکھیں وہاں کتنے قتل ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ جب آپ سزا کا نظام سخت کر دیں، آپ میں سے جو لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، کہیں نہ جائیں 1.5-2 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہم عرب امارات پہنچ جاتے ہیں. وہاں کوئی سگنل توڑتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ وہاں کوئی روڈ پہ کچرا پھینکتا ہوا نظر آتا ہے؟ 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے لیکن سارا معاملہ ہی بدل جاتا ہے. وہی لوگ جو یہاں قانون توڑ رہے ہوتے ہیں وہاں سب سیدھے ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ وہاں جا کر ہمارے اندر کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو جاتا، ہم کوئی بہت مہذب لوگ نہیں بن جاتے. ہوتا یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اگر کوئی بھی قانون توڑا تو اس کی سزا ہے، اس کا جرمانہ ہے، اس کے جناب آپ کو بھگتنا پڑے گا اس کی سزا کو، تو لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ جس ملک میں قانون سخت ہوگا وہاں جرم کم ہوں گے، اور شریعت نے اپنی سزاؤں کو جو رکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ کبھی سوچے بھی نہ اس بارے میں کہ یار میں اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دوں گا تو پھر شریعت کا حکم یہ ہوگا کہ مجھے بھی لٹکا دیا جائے گا. تو یہ بات سمجھنی ہے کہ شریعت کے احکام ہم سب کی، یعنی پورے معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں. اس کو سختی سے تعبیر کر کے اس کو معاذ اللہ لوگ ظلم کہتے ہیں. یہ ظلم کہیں گے تو قرآن کے حکم کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں نا. اب آگے چلیں. یاد رکھیں کہ قصاص میں لوگوں کی حیات ہے. یاد رکھیے گا جس قوم میں ظالم کی پردہ پوشی اور حمایت کی جائے وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے. جہاں ظالم اور مجرم کو سزا دی جائے جرائم خود بخود کم ہو جاتے ہیں. ایک محلے سے لے کر عالمی سطح تک مجرموں کا یہی فلسفہ رہا ہے. آپ غور کریں تو معلوم ہو جائے گا کہ جن ممالک میں جرائم پر سخت سزائیں نافذ ہیں وہاں کے جرائم کی تعداد، اور جہاں مجرموں کو سزائیں نہیں دی جاتی وہاں جرائم کی تعداد میں کتنا فرق ہے. یہی بات میں نے ابھی کہی. نمبر 2، آیت میں جو یہ فرمایا گیا کہ جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ جس قاتل کو مقتول کے اولیاء معاف کر دے، مقتول کے جو گھر والے ہیں وہ معاف کر دیں، تو جیسے مال کے بدلے معاف کرنے کا کہیں تو یہاں قاتل اور اولیاء مقتول دونوں کو اچھا طریقہ اختیار کرنے کا فرمایا گیا کہ مقتول کے گھر والے فرمایا کہ اچھے انداز سے مطالبہ کریں، شدت و سختی نہ کریں، اور قاتل سے فرمایا کہ وہ خون بہا کی ادائیگی میں اچھا طریقہ استعمال کرے. یعنی شریعت نے دونوں معاملات بتا دیے کہ یا تو بندے کے بندہ قصاص کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے گا، یہ سزا دی جائے گی، یا پھر اگر وہ مال کے ذریعے خون بہا دینے کے لیے تیار ہیں تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اب یہاں میرے پیارے اسلام بھائی ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھیے گا. قتل حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے،
روایتوں میں آتا ہے کسی ایک بندے کو قتل کرنے میں زمین و آسمان والے سارے شامل ہو جائیں، اگر ناحق قتل کرنے میں شامل ہو جائیں تو سب کو عذاب دیا جائے گا۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج کل تو انسانی جان کی ویلیو نہیں ہے، موبائل چھیننے آتے بندے کو مار دیتے ہیں، 200-500 روپے کے لیے بندے کو مار دیتے ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایک بات یاد رکھیے کہ کتنا بھی بڑا کوئی کبیرہ گناہ کرے وہ کافر نہیں ہو جاتا، کیونکہ ایک ایسا فرقہ بھی ہے، خارجیوں کے مذہب کی اس میں تردید ہے کہ وہ کہتے ہیں جب بندے سے کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ تو ہماری شریعت میں یقیناً قتل بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس سے انسان ایمان تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایمان کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1، جو لا الہ الا اللہ کہے اس سے زبان روکنا، لہذا نہ تو محض گناہ کی وجہ سے اسے کافر کہو اور نہ محض کسی عمل کی وجہ سے اسے اسلام سے خارج جانو۔ اگر لا الہ الا اللہ وہ کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، تو سبحان اللہ وہ ایمان کی پہلی بنیاد۔ نمبر 2، جہاد جاری ہے، جب سے مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہاں تک کہ اس امت کی آخری جماعت تک دجال سے جہاد کرے گی۔ جہاد کو ظالم کا ظلم اور منصف کا انصاف باطل نہیں کر سکتا۔ نمبر 3، تقدیروں پر ایمان۔ تو پتہ چلا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا جو ہے وہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا، البتہ اسے توبہ کرنی چاہیے، اسے خوب اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے اگر انسان سے کبھی بھی اللہ نہ کرے کبیرہ گناہ ہو جائے۔ اچھا، اب ہم نے یہ بات تو ہم نے کر لی کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اسلام کے احکام ظلم پر مبنی نہیں ہیں، جو اسلامی احکام میں سزائیں ہیں اگر یہ نافذ کر دی جائیں، آپ دیکھیں اس معاشرے سے جرم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کبھی کبھی ہماری حکومت کی طرف سے کوئی اعلان آ جاتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ عرصہ پہلے آیا کہ بھئی ہیلمٹ کے بغیر جو موٹر سائیکل چلائیں گے ان پر چالان ہوگا۔ آپ دیکھیں لوگوں نے ہیلمٹ پہننا شروع کر دیا۔ ڈبل سواری پہ جب پابندی ہوتی ہے تو لوگ ڈبل سواری سے بچ جاتے ہیں، نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ قانون جب گورنمنٹ نافذ کرتی ہے تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اگر سزائیں ہوں گی تو جرم کم ہوں گے۔ سزاؤں کو برا نہ کہیں، جرم کو برا کہیں، اور ان جرموں کو روکنے کے لیے شریعت کا ایک قانون ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی سے کوئی گناہ ہوتا ہے، ایسا جرم ہوتا ہے جس کی شریعت میں سزا ہے، تو اس کو سزا دیں، پھر دیکھیں پیچھے کون کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بڑے خاندان کے کسی فرد نے چوری کی اور وہ گواہ ثابت ہو گیا کہ چوری ہو گئی ہے، تو حکم دیا گیا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اور وہ بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، تو باقاعدہ ان کی سفارش لے کر کچھ صحابہ کرام نبی پاک کے پاس آئے۔ غالباً وہ خاتون تھی کہ حضور وہ بڑے خاندان کی خاتون ہیں، ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو خاندان میں نام خراب ہو جائے گا، کوئی صورت نکل آئے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے جلال میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی یہ جرم کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا۔ یہ یاد رکھیے، جس معاشرے میں انصاف لیول ہو جائے نا، سب کے لیے انصاف ہو، امیر کے لیے الگ، غریب کے لیے الگ، طاقتور کے لیے الگ، کمزور کے لیے الگ، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہماری شریعت، اچھا اب ہم پرابلم کیا ہے، ہم جب بیرون ملک جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا انصاف ہے، دیکھیں ہم مسلمانوں میں انصاف نہیں ہے، ان ملکوں میں بڑا جسٹس ہے، فوراً جواب ملتا ہے جناب یہی تو قرآن نے کہا تھا، ہم نے اپنے کاموں کو نہیں نافذ کیا نا، ہم اپنی شریعت کو نافذ کر دیں تو آج بھی مسلمان ممالک ون آف دا ٹاپ ہو جائیں گے انصاف کے معاملے میں، قانون کے معاملے میں، اور جناب جرائم 0% ہو جائیں گے۔ پرابلم یہ ہے ہم قرآن کو بھلا بیٹھے، شریعت کو بھلا بیٹھے اور دوسری قوموں سے انسپریشن لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ پرابلم یہی ہے، ہم کہتے ہیں جناب باہر بڑی صفائی ہے، بڑے جناب کلین ماحول ہے، حدیث نہیں سنی صفائی نصف ایمان ہے؟ کس مذہب میں یہ کہا گیا کہ نصف ایمان، نصف آف دا ریلیجن، ہاف آف دا ریلیجن صفائی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا کتنی تعلیمات، طہارت، مسلمان سے زیادہ پاک کون رہتا ہے؟ بار بار وضو کرنے کا کیوں کہا گیا؟ آپ کو غسل کرنے کا کیوں کہا گیا؟ جمعے کو غسل فرض بھی نہیں ہے تو جمعے کو سنت ہے، سنت والا غسل کریں۔ بار بار صفائی، پاکیزگی، پیورٹی، اسلام، ہماری تو نماز کی شرائط میں سے طہارت ہے۔
جب تک طہارت نہیں ہوگی ہم نماز شروع نہیں کر سکتے. ہم صاف نہ ہوں، بے غسل ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. بے وضو نہ ہو تو قرآن اٹھا نہیں سکتے. ہم سے زیادہ کون صفائی کی بات کرتا ہے؟ مگر پرابلم یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں آتا، ہم اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور دوسری قوموں سے انسپائر ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار کتنے ادب سے بات کرتے ہیں، کتنا پولائٹ بات کرتے ہیں. ارے اسلام کو تو پڑھیں. اسلام کہتا ہے ملاقات کریں تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرانا صدقہ کہا گیا اسلام میں. اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو ہم امپلیمنٹ کر لیں نا، ہم سے زیادہ پولائٹ، ہم سے زیادہ خوش اخلاق، ہم سے زیادہ مینرز والی کوئی قوم ہی نہیں ہو سکتی. ہم خامہ خواہ دوسرے لوگوں سے متاثر ہو رہے ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رول ماڈل ہے نا. نہ ان کو پڑھا، نہ ان کو سمجھا، نہ ان کو فالو کیا، اور دوسرے لوگوں نے ہماری کتابوں سے اٹھایا، امپلیمنٹ کر لیا. تھوڑا سا ہسٹری پڑھا بھی کرو. آج یورپ آپ کو بڑا صاف ستھرا چمکدار دکھتا ہے. صدیوں 200-300 سال پہلے یورپ میں غسل خانے نہیں ہوتے تھے. لوگ کئی مہینوں تک گندے رہتے تھے. پڑھیں آپ ان کو. ہمارے پاس اس زمانے میں ہمارے بادشاہوں نے وضو خانے، غسل خانے اور حمام بنائے گئے. یعنی مسلمان صدیوں سے پاک صاف ستھرے رہنے والی قوم. یہ سب چیزیں وہاں نہیں تھیں. اب بھی اگر آپ کا کبھی موقع ملے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یورپ کے اب بھی اگر کسی پرانے ہوٹل میں چلے جائیں، کسی پرانے گھر میں جائیں، تو جو بیسن ہوتی ہے نا، اس میں دونوں نل ساتھ کھلتے ہیں. ٹھنڈے پانی کا الگ ہوگا، گرم کا الگ ہوگا. تو میں سوچنے لگا کہ یار اس سے کیسے ہاتھ منہ دھوئیں گے، اتنا ٹھنڈا اور اتنا گرم. تو بتایا اس کو بند کر کے اسی میں پانی جمع کرتے ہیں اور اسی کے اندر منہ دھو رہے ہوتے ہیں. اب بتائیں یہ پاک صافی ہے یا گندگی ہے؟ یعنی یہ سب چیزیں نہیں سمجھ آئیں پچھلی قوموں کو. الحمدللہ یہ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی. اور ایسی بہت ساری باتیں ہیں. اگر میں صرف کبھی موقع ملا نا، تو میں اسلام کی خوبصورتی اور ہماری انسپریشن جو دوسری قوموں سے، اس پر کبھی ہم بیان کریں گے کہ جس بات سے آپ دوسری قوموں سے متاثر ہوتے ہیں، چاہے وہ انصاف ہو، چاہے وہ صفائی ہو، چاہے وہ قانون ہو، چاہے وہ وقت کی پابندی ہو. وقت کی پابندی کی بات کر لو. لوگ کہتے ہیں یار وقت کی پابندی، بیرون ملک میں جاتے ہیں تو نہ ٹرین لیٹ ہوتی ہے تو نہ جہاز لیٹ ہوتا ہے، لوگ ٹائم پہ آتے ہیں، ٹائم پہ جاتے ہیں. مجھے بتائیں کوئی ایک مذہب بتائیں، کوئی ایک ریلیجن بتائیں جس میں اتنی وقت کی پابندی ہو جتنی اسلام کے اندر وقت کی پابندی ہے. اب کیسے آپ کہیں گے؟ مجھے بتائیں. ہماری تو ایسی وقت کی پابندی ہے، 1 منٹ زیادہ ہم سحری بند نہیں کر سکتے، 1 منٹ پہلے ہم افطار نہیں کر سکتے، 1 منٹ اوپر ہو جائے تو ہم ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے. نمازیں ٹائم کے اندر. ابھی 1 منٹ باقی ہے تو نماز شروع نہیں کر سکتے. شروع بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے، ختم بھی ٹائم کے اندر کرنی ہے. افطار ٹائم پر، سحری ٹائم پر. اچھا سبحان اللہ، ہمارے اوقات ابکار سارے نماز کے ٹائم پر. دیکھیں اسلام کے 5 فرض ہیں نا، مین جو پلر آف اسلام: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر آ گیا اللہ پر ایمان لانا، توحید. ان چاروں میں وقت کی اہمیت دیکھیں. نماز بغیر ٹائم کی پابندی سے نہیں ہو سکتی. روزہ بغیر ٹائم کی پابندی سے نہ شروع ہو سکتا ہے نہ افطار ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کیا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ میں ٹائم کیا ہے؟ جب تک سال نہیں گزرے گا. سال گزرنے کے بعد، ٹائم پورا ہونے کے بعد ہماری زکوٰۃ ہم پر لاگو ہوگی. چوتھا کیا ہے؟ حج. اللہ اکبر، کیسی ٹائم کی پابندی ہے. جس دن عرفات جانا ہے اس دن عرفات جانا ہے. غروب آفتاب سے پہلے نہیں نکلنا تو نہیں نکلنا. رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو مزدلفہ میں گزارنی ہے. طواف الزیارہ کا ایک پرٹیکولر ٹائم ہے، اسی ٹائم میں طواف الزیارہ کرنا ہے. اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک رمی کرنی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو نماز اور فرائض کے اندر ٹائم کا پابند بنایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. صفیں درست کر کے ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے. اس سے زیادہ کس مذہب میں ہے؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل مسلمان نہیں بنتے. اول تو ان عبادتوں کو نہیں کرتے. اچھا عبادت کرتے بھی ہیں تو عبادت سے سیکھتے نہیں ہیں. نماز ٹائم پہ پڑھتے ہیں، باقی سارے کام ٹائم پہ نہیں کرتے. تو قصور کس کا ہوا؟ ہم کیوں انسپائر ہو رہے ہیں کسی اور سے؟ ہم کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ واللہ جیسا میرا اور آپ کا مذہب ہے، ہم سبحان اللہ اتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ایسا مبارک دین دیا ہے کہ اگر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو آج بھی دنیا کی بہترین قوم یہ مسلمان بنیں گے. آج بھی بہترین معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ ہوگا اگر ہم قرآن پڑھیں، اگر ہم حدیث پڑھیں اور امپلیمنٹ کرنے جائیں. اب جب ایسی باتیں ہم کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یار میرے اکیلے کے کرنے سے کیا ہوگا، ہیں سارا ہی معاشرہ بگڑا ہوا ہے. کسی کو کہیں بھائی جھوٹ نہ بولیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے میں سچ کہہ لوں گا، کیا باقی سارے تو جھوٹ بول رہے ہیں. کسی کو کہیں بھائی دھوکہ نہ دیا کرو مارکیٹ میں، ملاوٹ نہ کرو، بےایمانی نہ کرو، تو کہتے ہیں ساری مارکیٹ کرتی ہے، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں،
कब्र में अकेले जाना है या सब ने साथ जाना है? जवाब देना, अकेले जाना है। अकेले ही नबी पाक से मिलना है ना कब्र में, दीदार तो मैंने अकेले ने करना है ना। मैं ये तो जवाब दे सकूंगा कि हुजूर मैं अपने हिस्से का चिराग जला के आया हूँ, मैं अपने हिस्से का काम, मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने धोखा नहीं दिया, मैंने मुसलमानों को तकलीफ, अपना काम तो करें। हम कहें सारे गलत, और हमेशा याद रखें एक एक करके ही माशरा ठीक होता है। ये चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। हम सब अपने हिस्से का चिराग जलाएं, हम सब अपने हिस्से का काम शुरू करें ना। जो जो शरीयत के अहकाम मुझे पता चलते जाएं, मैं अपनी ज़ात पर नाफिज करने लगूं। आप देखें माशरे में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा, अच्छी चीज़ों की रिफ्लेक्शन आती है। हम सबके सही होने का इंतज़ार कर रहे होते हैं, हम अपने आप को ठीक करने की बात नहीं करते।